محرم کے مہینے سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے جو سال ہوتے تھے ان کو کسی خاص واقعے کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور اسی واقعے کے مناسبت سے وہ سال پہچانا جاتا تھا۔ مثلاً سن یکم ہجری کو عام الہجرہ کہا گیا، پھر سن 2 ہجری کو عام بدر کہا گیا، اور سن 3 ہجری کو عام احد کہا گیا۔ یہ سلسلہ تھا، اور اسی طرح سادگی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو یمن کے گورنر تھے ایک خط لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور یہ عرض کیا کہ ہمارے پاس خطوط آتے ہیں اور ہم خط لکھتے ہیں تو کوئی ایسا تاریخ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ خط کب لکھا گیا ہے، اور اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زبردست منتظم آدمی تھے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا اچھا انتظام کرنے والا شخص نہیں گزرا۔ 10 سال سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، اور ایک ایک چیز بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور قاعدے کے ساتھ انہوں نے مرتب کی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس خط کو محسوس کیا۔ خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے سامنے ایک تحریر لائی گئی، اس پر لکھا ہوا تھا شعبان۔ تو فرمانے لگے کون سا شعبان، اس سال کا یا پچھلا شعبان؟ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری صحیح کہتے ہیں، اب ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے اور منظم تاریخ ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس منعقد ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی، یعنی آپ کی بعثت کے وقت سے، اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے خیال میں ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ بعض حضرات نے تجویز پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سال سے، وصال کے سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو 4 تجویزیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آئیں کہ ولادت کے وقت سے، ولادت مبارکہ کے وقت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، یا جس وقت سے وحی شروع ہوئی ہے، جس سال سے، اس سال سے جسے بعثت کہا جاتا ہے یا مبعث کہا جاتا ہے، عام المبعث، اس سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تیسری تجویز ہجرت کی تھی، اور چوتھی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور وصال کے سال کی تھی۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ طے کیا کہ ہجرت سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ولادت کسی بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوتا، نہ اپنے مرضی سے دن کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بعثت ہوئی وہ بھی غیر اختیاری ہے۔ اسی طریقے سے جو وفات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے یا کسی اور شخص کی وفات ہے، وہ بھی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اختیاری جو چیز ہے وہ ہجرت، کہ اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، مکہ مکرمہ جیسی سرزمین چھوڑی، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ چنانچہ ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ اب جب ہم یہاں دیکھتے ہیں 1440 ہجری، تو 1440 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1440 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے
مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں یہ مشورہ ہوا کہ جب سال شروع کیا جائے تو کب سے شروع کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ رمضان سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، محرم کے مہینے سے ابتدا ہونی چاہیے، شہر اللہ المحرم۔ اور اس کی وجہ فرمایا کہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں تو ذوالحجہ کے آخر میں یکم محرم تک گھر پہنچتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو ویسے ہی لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ محرم کی ابتدا سے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں، کیونکہ حج میں جب آدمی واپس آتا ہے تو رجع کا یوم ولدتہ امہ، حج سے واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ تو فرمایا کہ محرم سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ سب 1440 ہجری اب یہ چل رہا ہے، اس کا پہلا مہینہ محرم کا اور یہ دوسرا مہینہ صفر کا، اور ان مہینوں کو یاد رکھنا امت کے لیے فرض کفایہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ان 12 مہینوں کو یاد رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ جس طرح آپ جنوری فروری یاد کراتے ہیں شمسی مہینے، اسی طریقے سے جو قمری مہینے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرانے چاہیے۔ یہ جو چاند کے حساب سے مہینے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قمری مہینے، اور یہ جو اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ ہیں شمسی مہینے۔ یہ جو قمری مہینے ہیں یہ چاند کی طلوع اور چاند کی رؤیت ہلال سے شروع ہوتے ہیں، کہ جب چاند پہلی مرتبہ نظر آتا ہے باریک سا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے یہ مہینے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہے یہ شمسی گردش کے اعتبار سے متعین کیے گئے ہیں، اور یہ جو شمسی گردش ہے اس میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن جو گردش ہے وہ 365 دن میں بھی پوری نہیں ہوتی، بلکہ 365 کچھ ہے کہ جس میں جا کر وہ گردش پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے شمسی کیلنڈر میں بھی ہر 4 سال کے بعد 1 دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ ہر مہینہ 28 دن کا رکھا جاتا ہے، مگر جب چوتھا سال آتا ہے تو اس چوتھے مہینے میں فروری 28 دن کا نہیں ہوتا بلکہ 29 دن کا ہوتا ہے، تاکہ سورج کی گردش سے اس کو برابر کیا جا سکے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شمسی سال ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور یہ جو قمری سال ہے یہ 354 دن کا ہوتا ہے، تقریباً 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ قمری سال بدلتے رہتے ہیں موسم کے اعتبار سے، چنانچہ کبھی رمضان گرمی میں آ رہا ہے، کبھی سردی میں آ رہا ہے، لیکن جنوری ہے، جن علاقوں میں سردی ہے تو وہاں سردی ہے، اور جن علاقوں میں مثلا ساؤتھ کے علاقے میں جنوری میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں ہمیشہ گرمی ہی رہے گی، تو وہاں موسم میں کوئی تغیر نہیں آتا، لیکن جو قمری مہینے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے کہ موسم بدل کے آتے رہیں، سردی کے روزوں کا بھی ثواب ملے، گرمی کے روزوں کا بھی ثواب ملے۔ کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں بہت ٹھنڈ ہے تو اس کو گرمی کے زمانے میں آسانی ہوگی، کسی کو سردی کے زمانے میں، تو یہ بدل کے آتے رہتے ہیں۔ اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھتے ہیں۔ ہم پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی چاند کے مہینے سے فرض ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو الحمدللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن اگر وہ شمسی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی تاریخ جو ہے ان میں 11 دن کا فرق آ جائے گا، 11 دن کا فرق آ جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے،
زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی قمری مہینہ اور قمری تاریخ متعین رکھے۔ شعبان میں کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کوئی رمضان میں نکالتے ہیں، کوئی لوگ رجب میں نکالتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جنوری، فروری، مارچ کے اعتبار سے نکالتا ہے، پھر اس کو 2.5% نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ تھوڑا سا اضافہ کر کے 2.60% نکالنی چاہیے۔ ویسے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2.50، 2.5 روپے ہر 100 کے اوپر، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ لیکن اگر آپ قمری مہینوں کے بجائے شمسی مہینوں سے حساب نکال لیں تو پھر 2.50 روپے کے بجائے 2.60 یعنی 2.60 روپے کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب عدت گزارتی ہے کوئی خاتون اور کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر 1 تاریخ کو اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ عدت گزارے گی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، چاہے چاند کے مہینے 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں۔ لیکن اگر وہ انتقال ہوا ہے 2 یا 3 یا 4 تاریخ کو، پھر وہ عدت گزارے گی 130 دن کے اعتبار سے۔ جب بھی 130 دن پورے ہو جائیں گے، 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اس خاتون کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو چونکہ شریعت کے بہت سارے احکام، رمضان ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے عدت ہے، اسی طریقے سے بالغ ہونا ہے۔ اسلام کے اندر اگر کوئی آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں 13 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں تو آدمی کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں، جب 15 سال پورے ہو جائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گیا ہے، ہو گئی ہے۔ اب یہ جو 15 سال ہیں، اس میں بھی قمری مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 15 سال پورے ہو جائیں گے، آدمی کو بالغ سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو قمری مہینے ہیں یہ ہم سب کو یاد رکھنے چاہیے، خود بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور ہمیں یاد ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم خود یاد کریں، پھر اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور جس طرح آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج اکتوبر کی 11 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج سفر کی 2 تاریخ ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، اور حضرت نے بھی، کہ روزانہ آدمی ایک پارہ پڑھے، اور جو چاند کی تاریخ ہو اسی اعتبار سے آپ پارہ پڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کی 2 سفر آج تاریخ ہے تو آپ دوسرا پارہ پڑھ لیں، 3 سفر ہوگی تیسرا پارہ پڑھ لیں، 4 سفر ہوگی چوتھا پارہ پڑھ لیں۔ اتنی بات ہے کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو آپ کو 2 پارے اکٹھے پڑھنے پڑیں گے، لیکن اگلا مہینہ پھر اس کے بعد سیٹنگ ہو جائے گی۔